الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اس مقام پر خصوصی طور پر ارباب بست و کشاد سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ میں ہے، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ سے ہی پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ مچھلی کے لیے پانی اتنا ضروری نہیں جتنا پاکستان کے لیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ سلطنت ہے جو کلمہ اسلام پر مارز وجود میں آئی ہے، اور اس کے باقی ملکوں سے ہٹ کر اپنے تقاضے مدینہ منورہ کی سلطنت کے بعد یہ وہ سلطنت ہے کہ جو اسی نظریے پر ہے جس نظریے کو نظریہ قرآن کہا جاتا ہے۔ تحفظ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کی جائے، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کیا جائے، اور پھر تحفظ نظریہ پاکستان کیا جائے۔ جس طرح ظاہری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بہت لازم ہے، ایسے ہی پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پر پہرا دینا بھی بہت ضروری ہے۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے ملک کو خوشحالی عطا فرمائے، اور جو مہنگائی کا وبال آیا ہوا ہے عوام پر، اللہ عوام کو اس سے نجات دے اور عادل حکمران عطا فرمائے۔ آمین۔ کا کردار جو ہے سب سے اہم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی مختلف مقاصد کے جو علماء کرام ہیں جنہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کام کرنا، وہ آپس میں باہمی اختلافات کر کس طرح نظام مصطفیٰ آئے گا اگر یہ علماء کرام کا یہ کام؟ کچھ اصول ایسے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ رہ کے سارے ان پر محنت کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، جس طرح عقیدہ ختم نبوت میں جو تحریک چلی تھی اس کے مطابق اپنی اپنی جگہ رہ کر جو اصول ہیں، اہداف ہیں کہ مطلب چور کا ہاتھ کٹنا چاہیے، شراب کی حد نافذ ہونی چاہیے، تو اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس پر سب کا جو مطالبہ ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ ایک ہی ملک میں مختلف مذاہب کے اور مختلف جو فرقوں کے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں، تو کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے پاکستان ایک پرامن اور ایک ہی جھنڈے کے نیچے جو ہیں سارے خوشحال جو رہ سکیں؟ اس کے لیے کون سے اقدامات کرنے کے، اور علماء اکرام اس حوالے سے کیا کریں؟ ہمارے پاس ماضی کی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا جب خلافت عثمانیہ تھی تو اس وقت فقہ حنفی کے مطابق جج، جسٹس، قاضی وغیرہ اور باقی سارا نظام حکومتی بنایا گیا تھا، لیکن اس میں جو دوسری فقہ والے تھے ان کے لیے باقاعدہ سیٹیں رکھی گئی تھیں کہ جو اس کو فالو کرتے ہیں وہ اپنے اپنے یعنی محدود قاضی ان کے مقرر کیے جاتے تھے۔ تو آج بھی یہ طریقہ موجود ہے، باقی اقلیت کے اپنے ضابطے قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ یعنی اصل بگاڑ تب آتا ہے جب اپنی حدود سے کوئی تجاوز کرتا ہے، تو پھر اس کی بنیاد پر معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے۔ اگر اپنی اپنی حدوں کے اندر رہیں تو پھر اس میں کسی طرح کی کوئی بدامنی نہیں پھیلتی۔ دنوں میں افسوسناک واقعات ہوئے، 9 مئی کا ہوا، جرامانہ سانیہ ہوا، بہت سارے واقعات ہوئے مثال کے اور اظہار کے لوگوں کو۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کرام کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اسلام کا فیل کو اجتماعی طور پہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں تو سب سے جو بڑا میڈیا ہے وہ ممبر اور محراب کا میڈیا ہے، اور کرنٹ ایشوز پر ہر وقت علماء کو نظر رکھنی چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ رہنمائی کرنی چاہیے۔ اصل یہ جو ثانیات ہوتے ہیں اس میں ایک جو بڑا حصہ ہے وہ انتظامیہ کی غفلت اور نااہلی کا ہے۔ اگر یہ لوگ چاہیں تو بر وقت کنٹرول بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسی اچانک جو ہے وہ لوگ بلوائی اکٹھے نہیں ہو جاتے، آخر کچھ وقت اس میں لگتا ہے۔ تو جس وقت یہ غفلت کرتے ہیں، یا پھر کچھ ایسی نام نہاد NGOs ہیں جن کی دیہڑی تب لگتی ہے جب اس طرح کے واقعات ہوں، اور وہ باہر سے پھر ویزے لیتے ہیں اور فنڈ لیتے ہیں، تو ہماری حکومت کو سکریننگ کرنی چاہیے ایسے واقعات کے پس منظر میں کہ کون سے عوامل ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے۔ یعنی اگر چلو 1-2 بار ایسا ہوا، بار بار جو ایسا ہو رہا ہے، تو یہ حکومت اور اداروں کی ناکامی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو جو کالی بھیڑیں ہیں ان کی شناخت کریں اور اس کے بعد معاشرے کو پرامن بنائیں۔